الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کے زندگی گزارنے کا ان کی لائف اسٹائل الگ الگ ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں سے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں اور ان مخلوقات میں سے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو اپنے دو پیر پر چلتے ہیں اور ان مخلوقات میں سے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اور ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے نوازا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو عقل و شعور اللہ رب العزت نے عطا کیا. اسی عقل و شعور کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے. انسان بولتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور سمجھ کر اس کا جواب بھی دیتا ہے. انسان کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ کسی بات کو سمجھ کر اس کا جواب دے، لیکن جانور وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیج کر انسانوں کے جو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. ایک قانون انسان کو دیا گیا کہ اسی خدائی قانون کے مطابق دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنا. دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل کر لے. اللہ سے بندے کا رشتہ جو ہے، بندے سے اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جائے اور اپنے رب کو پہچاننے والا اور اپنے رب کو پہچان کر وہ زندگی گزارنے والا بن جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی قانون دیے وہ قانون انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے.
آپ دیکھیں گے جو بھی قانون اسلام کا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. کوئی بھی قانون جو ہے اسلام کا انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے. اسی فطرت کو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس فطرت کو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیت رکھ دیا ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے وہ اس فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اور انسان کے اندر جو یہ مادہ رکھا گیا ہے انسان اسی فطرت کے مطابق اپنی زندگی کو ہر حال میں گزارے گا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا. ان پیغمبروں کے ماننے والے بعض ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر پر ایمان لانے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو پورا کیا اور اس پر عمل کر کے دکھلا دیا. اور بعض قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے قانون کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی. اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے فطری قانون سے بغاوت کی اور اللہ رب العزت نے جو اصول اور جو ضابطہ انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے بنایا تھا اس اصول اور ضابطے کے خلاف انہوں نے کام کیا. اور وہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو بدترین قوم کہا ہے اور اس روئے زمین کے سب سے منحوس ترین انسان کہا ہے جنہوں نے فطرت کی بنائی ہوئی صلاحیت کے خلاف اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کے خلاف بغاوت کی. اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا. انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے غیر جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا انسان کے اندر اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ انسان کے جسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کی طبیعت اس کی فطرت غیر جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جائز طریقہ ایک قانون بنایا. نکاح کے ذریعے سے انسان اس جائز خواہش کو پورا کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے نکاح کا قانون بنایا تاکہ انسان اس اپنے فطری تقاضے کو اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرے. لیکن دنیا کے اندر کچھ قومیں ایسی ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کے خلاف کام کرتی ہیں. اللہ نے جو اصول بتایا ہے اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون کو توڑنے میں مزہ آتا ہے. ان میں سے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. آپ اگر قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا تو آپ کو سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت معلوم ہوگی کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ رب العزت نے جو فطری تقاضا انسان کا رکھا تھا کہ انسان اپنی خواہش کو غیر جنس یعنی عورت سے پوری کرے. دیکھیے انسان ایک الگ جنس ہے اور عورت ایک الگ جنس ہے. انسان مرد حضرات یہ سب آپس میں ایک جنس ہیں اور عورتیں آپس میں ایک جنس ہیں. مرد کی جنس الگ ہے عورت کی جنس الگ ہے. اس لیے مرد غیر جنس یعنی عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورتیں غیر جنس یعنی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فطری تقاضا رکھ دیا انسان کا یہ ہو کر رہے گا. آپ جوانی کے دہلیز میں پہنچ جائیں آپ کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہو کر ہی رہے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو ودیت رکھ دیا ہے. اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے کوئی. ہاں اس طریقے کو جو اللہ رب العزت نے ودیت رکھا ہے اس کو جائز
طریقے پر پورا کیجیے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے قانون بنائے. تو سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اس قانون کے خلاف انہوں نے کام کیا, اور دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے جنسی عمل کی بنیاد کو رکھا, جنسی عمل کی بنیاد کو انہوں نے قائم کیا. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا اتنا غضب, اللہ رب العزت کا اتنا قہر اور اللہ رب العزت کا بہت دردناک عذاب ان قوم پر آیا. اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تم اپنی جنسی خواہش کو عورتوں سے پورا کرو, تمہارے لیے میں نے عورتوں کو پیدا کیا ہے, اپنی اس خواہش کو ان عورتوں سے پورا کرو. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو نہ مان کر جنسی فعل کی بنیاد انہوں نے رکھ دی, اپنی خواہش کو عورتوں سے چھوڑ کر مردوں سے پورا کرتے تھے. بتائیے کتنا بھیانک, کتنا سنگین ترین عمل ہے. اس کو سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹ کر غیر طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کر رہے ہیں. اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو عورتوں کے اندر کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی. وہ عورتوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کوئی سروکار نہیں تھا, وہ عورتوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. بس وہ اپنی خواہش کو خوبصورت لڑکوں سے پوری کرنا چاہتے تھے. یہ عمل جو ہے, یہ فعل سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں عام ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے لوط علیہ السلام نے ان کو بہت طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ تم اپنی خواہش کو عورتوں سے پورا کرو. تم اس قانون کو توڑ کر اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف تم بغاوت کر رہے ہو. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پر اپنے پیغمبر کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. واقعہ بہت لمبا, میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اس فعل, اس شنیع فعل کی بنیاد پر کتنا بھیانک قسم کا عذاب نازل کیا. دو فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے, نہایت حسین و جمیل. لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو نوجوان بہت خوبصورت ہیں تو انہوں نے دروازے کو بند کر دیا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری قوم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے گھر میں دو خوبصورت نوجوان ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ غلط حرکت کرنے پر آمادہ ہوں گے. لوط علیہ السلام کو اپنی مہمانوں کی بڑی فکر ہوئی, اور ہونی چاہیے میزبان کو اپنے مہمانوں کی فکر. بھائی میزبان کیا کرتا ہے, مہمان آتا ہے تو اس کی عزت و اکرام کرتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے دیکھا ان کو, لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دو نوجوان کون ہیں, لیکن چونکہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو سوچا کہ یہ مہمان ہیں, اس لیے فوراً دروازہ بند کر دیا, اور اس خوف سے کہ کہیں میری قوم کو اطلاع نہ ہو جائے اور ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے پر آمادہ ہوں. لیکن اسی گھر میں لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ ایمان نہیں لائی تھی, کافرہ تھی, اس کو پتہ چل گیا تو اس نے قوم کو جا کر بتا دیا, کسی بھی لالچ میں بتایا ہو کہ پیسے ملیں گے, کمیشن ملے گا, کچھ بھی جو بھی اس کا ارادہ ہو, لیکن اس نے جا کر قوم کے سامنے مخبری کر دی, اس کی اطلاع دے دی کہ میرے گھر میں دو خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں, تم جا کر اپنی خواہش کو پوری کرو. قرآن کریم نے کہا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب یہ اطلاع کو ملی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں دو خوبصورت نوجوان ہیں تو بالکل خوشیاں مناتے ہوئے آئے, تالیاں بجاتے ہوئے, خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا.
لوط علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری قوم کے لوگ آ چکے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ میرے بدفعلی کرنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے ان کو باہر سے سمجھایا اور کہا ان ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ارے میرے قوم کی بیٹیوں سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو، اور یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ کوئی خدا کے واسطے کوئی غلط حرکت مت کرو. ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، آپ ان کے سلسلے میں مجھے رسوا مت کیجیے، کیونکہ اگر تم ان میرے مہمانوں کے ساتھ بے عزتی کرو گے تو مہمانوں کی بے عزتی میری بے عزتی ہے. اس لیے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. اور اگر تم کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو قوم کی بیٹیاں ہیں، جاؤ ان کے ساتھ خواہش پوری کرو اپنی نکاح کر کے. لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا اولم ننہک عن العالمین، لوط ہم نے تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم کو اس سلسلے میں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. تم نے ان دو خوبصورت نوجوانوں کو اپنے گھر میں داخل کیوں ہونے دیا؟ ہم نے تم کو منع کیا تھا، لیکن تم ہماری بات پر تم نے کان نہیں دھرا، ہماری بات کو تم نے نہیں سنا، اس لیے ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تم کو سمجھا چکے ہیں کہ ہم کو ہماری اس فعل سے مت روکو. اور صرف انہوں نے سمجھایا نہیں، قرآن کریم نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں ان لوگوں نے کہا لَيُخْرِجُونَهُم مِّن دِيَارِهِمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، کہا کہ لوط اور اس کے خاندان کو اس شہر سے نکال دو. کیونکہ ہم لوگ جو فعل کر رہے ہیں اس فعل کو یہ برا سمجھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور بہت بھلا انسان سمجھتے ہیں. انہم اناس یتطہرون، یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ انسان سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے فعل پر یہ لوگ ہمارے فعل کے خلاف یہ لوگ آواز بلند کرتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے. لوط علیہ السلام کی قوم نے بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور گھر میں دیوار پھاند کر چلے گئے. اور جو خوبصورت جو نوجوان تھے وہ کوئی انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے انسان کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا تھا. فرشتے لوط علیہ السلام اور قوم کی گفتگو کو سن رہے تھے. یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قوم کے لوگوں نے اتنا پریشان کر دیا لوط علیہ السلام کو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی قسم کھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے محمد تیرے عمر کی قسم. وہ لوگ بالکل نشے کی حالت میں تھے، ان کو لوط علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جب فرشتوں نے سنا یہ قسم پرسی، یعنی لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی آج، لو ان لہم بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اے کاش میرے پاس آج کوئی قوت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا. اگر میرے پاس قوت نہیں ہوتی تو میرا خاندان اگر مضبوط ہوتا تو اس خاندان سے میں تمہارے لیے مدد چاہتا، تمہارے خلاف وہ مدد کے لیے اٹھتے. لیکن میرا خاندان بھی مضبوط نہیں ہے اور نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارا مقابلہ کروں. بہت قسم پرسی کے عالم میں لوط علیہ السلام گھرے ہوئے تھے. جب اس قسم پرسی کو فرشتوں نے محسوس کیا تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہم کو بھیجا ہے تمہاری قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے. اور ایک بات سن لو، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے.
یعنی ان کے طاقت بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تک پہنچ جائیں. ہم تک مجھ تک یعنی دو فرشتوں نے کہا کہ ہم تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ ہم تو بہت طاقتور ہیں. اللہ رب العزت نے ہم کو بہت طاقت عطا کی ہے. ہم تک پہنچنا تو دور, آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں لوگ. بس آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر دیجیے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ. کہاں آپ راتوں رات اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے. اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, ہم ان کے اوپر عذاب کو نازل کرنے والے ہیں. لوط علیہ السلام نے ان کے بات پر عمل کیا اور اپنے گھر والوں کو, اپنے ایمان والوں کو لے کر چلے گئے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم پر وہ عذاب نازل کیا کہ گزشتہ کسی بھی قوم پر اتنا دردناک اور اتنا سخت ترین عذاب اللہ رب العزت نے نازل نہیں کیا ہے. فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بستی کو ہاتھ میں اٹھا لیا. جس بستی میں وہ آباد تھے اس بستی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر چلے گئے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنی بلندی تک لے گئے آسمان کی کہ ان کے چیخنے کی آواز فرشتے سن رہے تھے. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بستی کو آسمان سے نیچے الٹ دو. اس بستی کو فرشتوں نے آسمان پر اٹھا کر نیچے پلٹ دیا. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. اور اللہ رب العزت نے یہ عذاب بھیجنے کے بعد دوسرا عذاب یہ بھیجا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کر دی. اتنا سخت ترین عذاب اللہ رب العزت نے بھیجا. کس جرم میں؟ اس جرم کے نتیجے میں جو انہوں نے اللہ کے قانون کے خلاف کیا تھا. جس جنسی عمل کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ اللہ کے قانون بنائے ہوئے قانون کے خلاف تھی. آج آپ دیکھ لیجئے کہ اسی جنسی عمل کو آپ کے ہندوستان میں بھی قانونی درجہ حاصل ہو گیا ہے. آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے, ٹیلی ویژن دیکھتے, اخبار پڑھتے, آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہماری عدالت نے, سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ہم جنس پرستی یعنی مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا کوئی جرم, کوئی گناہ نہیں ہے. بتائیے, ارے جس ہندوستان میں آپ رہتے ہو اور جس ہندوستان کے عدالت میں بیٹھ کر آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہو, اس ہندوستان میں رہنے والے مختلف قوم ہیں اور ہر قوم کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والی ہے. ہندوستان میں اکثریت ایسی ہے جو کسی نہ کسی قوم کو, کسی نہ کسی مذہب کو مانتی ہے. آپ کم سے کم ان مذہب کو دیکھ لیتے کہ ان مذہب کے اندر اس فعل کی اجازت ہے یا نہیں. ان مذاہب کے اندر بھی اس فعل کو برا اور قبیح سمجھا جاتا ہے. اور آپ جس کرسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سنا رہے ہو تو کم سے کم فیصلہ سنانے سے پہلے اپنے پہلے خاندان کا پورا ریکارڈ محفوظ کر لیتے, اپنے آبا و اجداد کی زندگی دیکھ لیتے کہ تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے گئے ہوئے لوگ کیا اس فعل کو صحیح سمجھ رہے تھے, کیا اس فعل کو وہ اچھا سمجھ رہے تھے. نہیں. پھر تم نے اتنی بڑی عدالت میں بیٹھ کر اور جہاں لوگوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں یعنی موت کا فیصلہ ہوتا ہے, زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے اور گناہ اور جرائم سے برات کا فیصلہ ہوتا ہے, وہاں اس کرسی پر بیٹھ کر آپ اس چیز کو جو ہر مذہب کے اندر ناپسندیدہ ہے, ہر مذہب کے اندر فعل شنی ہے, وہ آپ اس کو پوری ہندوستان میں کیوں لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہندوستانی معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارے یورپ کی تقلید میں
آپ ہندوستانی معاشرے کو یورپ کی تہذیب کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہو. یورپ نے جس ہڈی کو چوس کر پھینک دیا ہے آپ اس کو پھر سے چوس رہے ہو. آپ معلوم کر لیجئے کہ یورپ کے اندر اگر جنسی بے راہ روی جو ہے عام ہے، وہاں کوئی جرم نہیں ہے. مرد مرد سے تعلق قائم کرے، عورت عورت سے تعلق قائم کرے، کوئی جرم نہیں ہے وہاں. لیکن اس کے نتیجے میں آپ معلوم کر لیجئے کہ وہاں کا خاندان اور وہاں کی انسان کی زندگی کتنی سکون کی گزر رہی. بے سکونی کی حالت ہے ان کا. نہ تو خاندانی نظام محفوظ ہے اور نہ ان کا معاشرہ محفوظ ہے. اللہ رب العزت نے ایک فطرت بنائی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے. اولاد ہو کر اس کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے. پھر یہ خاندان وجود میں آتا ہے. اس خاندان کا تصور یورپ کے اندر کالعدم ہو چکا ہے اور وہی تصور آپ ہندوستان کے اندر پیش کرنا چاہتے ہو. یہ کیا ہے؟ ہندوستانی معاشرے کو ہماری عدلیہ کہاں لے کر جا رہی ہے، آپ خود سوچئے. اور صرف یہی نہیں، اگر یہ قانون یہ تو پاس ہو گیا ہے، اس قانون کے نتیجے میں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں کو ہے. عام لوگ بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے، لیکن سب سے بڑا خطرہ اسلام اور مسلمانوں کو ہے. اگر کوئی شخص آپ کے گھر کا اس قبیح فعل کے اندر ملوث ہو جائے تو آپ اس کے خلاف FIR درج نہیں کرا سکتے. اگر آپ FIR درج کرانے جائیں گے تو آپ کی FIR خارج کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قانون بن چکا ہے کہ اگر دو مرد یا دو عورتیں آپس کی رضامندی سے یہ فعل کریں تو قانون کی نظر میں کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں. اور ایک فیصلہ تو یہ، دوسرا فیصلہ عدالت نے یہ دیا کہ اگر کوئی بالغ مرد یا بالغہ عورت شادی شدہ اگر وہ غیر مرد یا غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور آپ جا کر کیس درج کریں تو آپ کا کیس درج نہیں ہوگا. یہ قانون کی نظر میں کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں. کیسا فیصلہ ہے بتائیے بھائی؟ ایک شادی شدہ عورت ہے اور ایک شادی شدہ مرد ہے. اگر وہ شادی شدہ عورت کسی غیر مرد سے اپنا تعلق قائم کر لے تو وہ مرد FIR درج نہیں کرا سکتا ہے. اگر کرائے گا بھی تو اس کے FIR کو خارج کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عدلیہ کا قانون ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی کے رہتے ہوئے کسی غیر عورت سے تعلق قائم کر لے تو یہ بھی کوئی جرم نہیں. یہ کہاں لے جا رہا ہے معاشرہ؟ عدلیہ معاشرے کو ہندوستان کے کہاں لے جا رہی ہے؟ خود ہی سوچئے. سوچنے کی بات ہے دوست. ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری طرف ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کابینہ نے. کیا؟ کہ اگر مرد 3 طلاق اپنی عورت کو دے دیتا ہے تو 3 طلاق کے نتیجے میں شوہر کو 3 سال کی جیل کی سزا کاٹنی پڑے گی. 3 طلاق کے نتیجے میں شوہر کو کتنی سال کی سزا ہوگی؟ 3 سال کی سزا، اور پلس جیل میں رہتے ہوئے اس کو اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا خرچ بھی برداشت کرنا پڑے گا. یہ آرڈیننس جاری کیا ہے ابھی حال ہی میں. اب بتائیے، ایک طرف قانون یہ کہہ رہی ہے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک طرف کیا کہہ رہی ہے؟ اگر مرد نے 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، پھر بھی اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. یہ کون سا انصاف؟ ارے بھائی، جب 3 طلاق پڑی نہیں تو آپ اس کو سزا کس بات کی دے رہے ہو؟ آپ اس کو 3 سال کی سزا دے رہے ہو، 3 طلاق نہیں پڑی اس بنا پر، اور پلس اس کا خرچہ بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچئے ذرا. آپ خود ہی
اپنی انسانی دماغ لگا کر ذرا سوچئے کہ عدلیہ ہندوستان کے معاشرے کو کس طرف لے جا رہی. دوسری طرف آپ نے کہہ دیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد غیر عورت سے تعلق قائم کرے تو کوئی جرم نہیں. ٹھیک ہے, شادی شدہ مرد غیر عورت سے تعلق قائم کرے تو کوئی جرم نہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف آپ نے بل پاس کر دیا کہ اگر مسلمان ایک بیوی کے رہتے ہوئے وہ جائز طریقے سے نکاح کر کے خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ جرم ہے. کیا ہے؟ سوچئے. ایک طرف تو اتنی کھلی آزادی دے دی کہ اگر مرد جو ہے غیر عورت سے تعلق قائم کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر وہی مرد جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے تو ان کے نکاح میں جرم ہے. بتائیے کیا اثرات پڑیں گے ہندوستان کے معاشرے پر. میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ بیان کرنے کا کہ بھائی عدلیہ نے ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے, سب قانون پاس ہو چکا ہے. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آرڈیننس کو کابینہ میں جا کر ملتوی کریں یا سپریم کورٹ کے اندر ان ججوں کے سامنے جا کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کریں. میرا آپ سے یہی کہنا ہے. یہ سب قانون پاس ہو چکا ہے, لیکن آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے اس کی برائی سے آپ بچ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنے مذہب پر پورے طریقے سے عمل کر رہے ہیں. اگر آپ کے مذہب میں غیر اخلاقی طریقہ جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے, ہم کو نہیں کرنا ہے. اگر 3 طلاق دینا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے تو ہم اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دیں گے. اور اگر نشہ حرام ہے اسلام کے اندر تو ہم نشے کے قریب نہیں جائیں. یعنی جو بھی مذہب میں ہمارے لکھا ہوا ہے ہم اس مذہب پر پوری پابندی سے عمل کریں گے. آپ یہ طے کر لیجئے تو انشاءاللہ اس بنا ہوئے قانون کا کوئی اثر آپ پر اور آپ کے آنے والی نسلوں پر ہرگز نہیں پڑ سکتا ہے. بس مسلمانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے مذہب پر بالکل پابندی سے جمے رہیں کہ ہمارا مذہب اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے, کیا اس فعل کی اجازت دے رہا ہے. نہیں, جب اس فعل کی اجازت نہیں ہے اور ہم کو تو اس کو شروع سے برا سمجھتے رہے ہیں, اور قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہ برا فعل ہے تو یقیناً برا فعل ہے. اور لوط علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے عذاب دیا جس بستی کو, آج بھی وہ بستی دریا کی شکل میں بیت المقدس ملک شام کے اندر اسرائیل میں جو ہے وہ دریا آج بھی موجود ہے. میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور پڑھا بھی ہے, اور جو لوگ وہاں جا چکے ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے اس بیان کو بھی میں نے پڑھا. جو ہمارے علماء کرام وہاں جا چکے ہیں اور اس دریا کو, اس جھیل کو, اس سمندر کو دیکھ چکے ہیں, انہوں نے وہاں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ وہ جھیل, اس کا نام جو ہے بحر میت ہے. بحر میت, بحر مردار, یعنی ایسا پانی, ایسی جھیل, ایسا سمندر جس کے اندر زندگی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس سمندر کے اندر, اس جھیل کے اندر کوئی بھی دریائی مخلوق مل ہی نہیں سکتی ہے. یعنی وہ پانی دنیا کے عام پانیوں سے بالکل الگ ہے, اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اگر کوئی زندہ چیز کو اس پانی کے اندر داخل کیا جائے تو وہ پانی اس زندہ چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ ہم نے خود جا کر اس پانی کے اندر گھس کر دیکھا ہے اور ہم کو محسوس ہوا اگر کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا ہے, اگر وہ عام پانیوں کے اندر چلا جائے تو ڈوب جائے گا. پانی اور اپنی زندگی کے مقابلے میں اپنی زندگی کی جنگ ہار جائے گا وہ, اگر وہ تیرنا نہیں جانتا ہے. لیکن اگر وہ تیرنا نہیں جانتا, اس جھیل کے اندر چلا جائے تو جھیل اس کو اپنے اندر نہیں لے سکتی, اس کو پانی کے اوپر ہی رہے گا, وہ اندر لے ہی نہیں سکتی ہے. اس جھیل کے اندر کوئی بھی دریائی مخلوق نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں پانی میں کوئی بھی مخلوق, کیڑا مکوڑا آپ کو نظر آئے گا, لیکن اس جھیل کے اندر کوئی بھی مخلوق نہیں.
اللہ رب العزت نے ان کو اتنے دردناک، اتنا سخت ترین اور عبرتناک عذاب دیا ہے کہ وہ جھیل جو ہے اس کا پانی آج بھی موجود ہے، اس کے نیچے جو ہے قوم لوط جو ہے جس پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا، اس جھیل کے نیچے دفن ہے۔ بتائیے اگر یہی فعل اس ہندوستان میں ہو تو جس فعل کی بنا پر اللہ رب العزت نے قوم لوط کو عذاب دیا تھا، تو عذاب کی دعوت ہم خود دے رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم اپنے مذہب پر بالکل پابندی سے عمل کریں، انشاءاللہ کوئی بھی قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بشرطے کہ ہم مذہب پر پابندی سے عمل کرنے والے بن جائیں، بس اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے بن جائیں، ہر مسئلے کو اور اپنے گھر کے جو پیچیدہ حالت ہے اس حالت کو اپنے قوم کے بڑوں، اپنے ماننے والوں کو جو ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے سامنے ہم اس مسئلے کو رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے دوستو، دیکھیے آپ کو معلوم ہے جیسا کہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ الحمدللہ